प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलवी साहब की शादी का वाकया सुनाने वाले हैं, जिन्होंने उस औरत के साथ शादी की जो जिना यानी मर्दों के साथ गलत काम किया करती थी। फिर मौलवी साहब ने उस औरत के साथ जो किया उसको देखकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, क्या वजह थी जो मौलवी साहब ने एक ऐसी औरत के साथ शादी की, आगे हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, किसी गांव में एक इमाम साहब रहते थे जिनका नाम एहतशाम था। जब वो बचपन की दहलीज पर पहुंचे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। मां की ममता से महरूम हो गए, लेकिन बाप की मोहब्बत ने मौलवी एहतशाम को डोलने नहीं दिया। उनके वालिद का नाम हाजी गुलाम दीन था। उन्होंने बड़ी तवज्जो और एहतमाम के साथ अपने बेटे की परवरिश की और उसे दीन की एक एक बात समझाई। और ये बाप की तरबियत का असर था कि मौलवी एहतशाम बचपन ही से सुलझे और नेक इंसान के रूप में ढलते चले गए। जब मौलवी एहतशाम 20 साल के थे तो उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया। बाप का साया भी छिन गया, मगर अल्लाह की रजा पर राजी रहे। मौलवी एहतशाम की जिंदगी यूं ही गुजरती रही, कभी कोई शिकवा लबों पर नहीं आने दिया। गांव के लोगों ने उनको बेआसरा न होने दिया, क्योंकि वो नेक शख्सियत के और अच्छे इखलाक के मालिक थे। बस इसलिए गांव के जमींदार ने इनका खूब साथ दिया और उन्हें उसी मस्जिद का इमाम बना दिया जहां उनके वालिद साहब इमामत किया करते थे। मौलवी एहतशाम गांव के बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते और बहुत ही कम वक्त में उनकी शराफत और पाकीज़गी देखकर गांव के लोग मौलवी एहतशाम की बहुत इज्जत और कद्र करने लगे। बल्कि लोग दीन के मसाइल पूछने के लिए दूर दूर से मौलवी एहतशाम के पास आया करते थे। मौलवी साहब मस्जिद के साथ बने हुए हुजरे में रहते और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन मौलवी साहब ने जोहर की नमाज अदा की तो देखा कि काफी तादाद में लोग मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। मौलवी साहब को बड़ी खुशी हुई और दिल ही दिल में उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि काफी तादाद में लोग आज नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। नमाज पढ़ने के बाद गांव के जमींदार मौलवी एहतशाम के पास आकर कहने लगे, आज गांव में बहुत ही बड़ा मुकदमा होने वाला है और आप भी वहां शरीक होंगे। मौलवी साहब कहने लगे, इतने बड़े मुकदमे में भला मेरा क्या काम है? जमींदार साहब ने कहा, दरअसल ये एक ऐसी औरत का मुकदमा है जिस पर इल्जाम है कि वो गांव में बदकारी फैला रही है, लिहाजा आज हमें उसका फैसला करना है। आप आएंगे तो फैसला करने में आसानी होगी। इमाम साहब ने अपना सर हिला दिया और कहा, ठीक है जनाब। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते रहें। जैसा आप मुनासिब समझें, अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगा। अब गांव में मुकदमे के लिए लोग आ चुके थे। जमींदार के कहने पर मुकदमा शुरू हुआ। हुजूम के बिल्कुल सामने एक औरत अपने आप को काले कपड़ों में छुपाए हुए खड़ी थी। साथ ही उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। एक की उम्र तकरीबन 12 साल और दूसरा 10 साल का लग रहा था। दोनों की शक्ल से गरीबी जाहिर हो रही थी। जमींदार ने कड़क आवाज में औरत को मुखातिब करते हुए कहा, औरत, तुम पर इल्जाम है कि तुमने गांव में बदकारी फैलाई है और तुम मुसलसल ये काम कर रही हो, तो तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? जमींदार के सवाल पर औरत की आंखों में आंसू की बरसात शुरू हो गई। उसके साथ बैठा हुआ एक आदमी बोला, बस बस, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तेरे घर में काफी लोगों ने अजनबी लोगों को आते जाते देखा है, अब बस तुम अपनी खैर मनाओ। जमींदार ने उस औरत से कहा, देखो, तुम पर इल्जाम लगा है, किसी एक शख्स ने नहीं लगाया बल्कि दर्जनों लोगों ने लगाया है, और इतनी बड़ी तादाद में लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो, खुलकर कहो। उस औरत ने सर झुकाकर जवाब दिया, लोग ठीक कहते हैं, मैं एक तवाइफ हूं। हाँ, मैं बदकार हूं, मुझे मार डालिए, मेरे बच्चों को भी मार डालिए। ये कहकर वो औरत अपने बच्चों को गले लगाकर जारो कतार रोने लगी। बच्चे भी मां को देखकर तड़प तड़प कर रोने लगे। जमींदार ने कहा, देखो औरत, हमारे हाथ में मौत का फैसला नहीं, ना ही इख्तियार है, ना ही हम कानून को हाथ में लेंगे, लेकिन तुम अपने मुंह से अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का इकरार कर रही हो तो खुद ही कह रही हो कि तुम एक बदकार औरत हो। अब जो फैसला होगा वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। फिर जमींदार ने हुजूम पर एक नजर डाली
ایک آدمی کو بلا کر کہا کیا مولوی احتشام آ چکے؟ اس آدمی نے کہا جی ہاں۔ اس کے بعد مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ زمیندار نے کہا امام صاحب آپ نے یقینی طور پر ساری باتیں خود سن لی ہوگی، آپ کی کیا رائے ہے؟ مولوی صاحب نے کہا جی ہاں میں نے ساری باتیں سن لی ہیں، جو الزام اس عورت پر لگایا گیا ہے اور جو خاتون نے جواب دیا ہے وہ بھی سن لیا ہے۔ زمیندار نے کہا پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ مولوی نے کہا وہی سلوک کیا جائے جو انصاف کا تقاضا ہے، ورنہ روز قیامت انصاف نہ کرنے والوں کو دردناک عذاب ہوگا۔ مگر سزا دینے سے پہلے آپ نے خاتون سے پوچھا کہ اس نے یہ پیشہ بھلا کیوں اختیار کیا؟ زمیندار نے کڑک آواز میں کہا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ امام صاحب اس نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا؟ ہمیں تو جرم دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ یہ سن کر امام صاحب نے کہا پھر معاف کرنا چودھری صاحب، آپ درست فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، آپ انصاف پسندی سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ مولوی صاحب کے اس بے باک جواب سے ہجوم میں سناٹا چھا گیا۔ چودھری کے چہرے پر بھی غصے کے آثار ابھرنے لگے، لیکن آخرکار زمیندار نے اس عورت سے کہا بتاؤ تم نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا، یعنی تم طوائف کیوں بنی؟ اس عورت نے درد بھرے انداز میں کہا میرے شوہر کی موت کے بعد رشتہ داروں نے میرا حال تک نہ پوچھا اور میرے بچے بھوک سے تڑپنے لگے اور میرے گھر پر فاقے ہونے لگے۔ لوگوں کے گھروں پر کام کر کے بھی کچھ ہاتھ نہ لگا، بلکہ صرف میری جوانی کی قیمت لگی اور میری عزت داؤں پر لگی۔ معاشرے کے سبھی عزت داروں نے مجھے ذلیل کیا، میں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو گئی، مگر یہ سب کچھ میں نے اپنے بچوں کی بھوک کی خاطر کیا ہے۔ مجھے تو بھوکا مرنا منظور تھا۔ آج جو لوگ مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں میری شرم کو تار تار کرتے ہیں۔ اس عورت کے جواب پر سب حیران اور پریشان ہو گئے اور ہجوم پر خاموشی چھا گئی۔ سب لوگوں نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ مولوی صاحب نے کہا سن لیا آپ نے، اگر یہ مجرم ہے تو اس سے پہلے آپ سب گاؤں والے بھی مجرم ہیں جنہوں نے اس خاتون کو یہ پیشہ اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ ہمارا پورا گاؤں اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ وہ مرد جو اس عورت کو مجبور کرتے رہے، اس نے آخرکار اپنے بچوں کی خاطر اپنی عزت کو داؤں پر لگا دیا۔ اگر اس خاتون کو سزا دینی ہے تو سب سے پہلے آپ سب کو اپنے آپ کو بھی سزا دینی ہوگی۔ مولوی صاحب کی بات کو سن کر زمیندار نے کہا آپ سچ کہتے ہیں امام صاحب، میں واقعی انصاف نہیں کر پایا۔ آج سے میں اس انصاف کی کرسی کا اہل نہیں ہوں، مگر ذاتی طور پر ایک بات کا ضرور اہل ہوں، یعنی حق بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس عورت کے قریب جا کر اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا آج سے تم میری بیٹی ہو، تمہیں کوئی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ سن کر سب میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ زمیندار کی بات سن کر وہ عورت کہنے لگی چودھری صاحب میں کسی کی بیٹی بننے کے لائق نہیں ہوں، میں داغدار ہو چکی ہوں، آپ کیوں اپنی عزت کو رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر خودکشی شریعت میں حرام نہ ہوتی تو میں نے کب کا خودکشی کر لی ہوتی۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے کہا آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں، وہ اپنے بندوں کو ضرور معاف کر دیتا ہے۔ ایک بار بندہ اس کے دربار میں حاضر ہو کر معافی تو مانگے، اور میں آج آپ کے والد صاحب یعنی زمیندار کو آپ کے نکاح کا پیغام دیتا ہوں۔ اگر آپ اس بات پر راضی ہیں تو میں فوری طور پر آپ کو اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار ہوں۔ امام صاحب کے بس کہنے کی دیر تھی، مجمع سے آوازیں آنے لگیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے انسان اس زمین پر موجود ہوں تو شاید کوئی بھی عورت طوائف نہ بنے۔ زمیندار نے اس عورت سے کہا بس بیٹی اپنے گھر جاؤ، اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، کل تم اپنے گھر سے رخصت ہوگی۔ دوسرے دن سادگی کے ساتھ مولوی احتشام کے ساتھ اس خاتون کا نکاح ہو گیا، اور مولوی احتشام نے رات شکرانے کے نوافل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے ایک بڑے امتحان میں اس امام کو سرخرو کر دیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں امام صاحب کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، اور وہ عورت جو مولوی صاحب سے منسوب ہوئی شرم و حیا کا پیکر بن کر کئی گھنٹوں سجدے میں پڑی رہی، اللہ پاک کا شکر ادا کرتی رہی۔ دوستوں اب ہم آپ کو ایک لڑکی کے انتقال کے بعد کا واقعہ بتاتے ہیں کہ کیسے اس کی قبر میں سانپ نکلا۔ جب اس لڑکی کی قبر کھودی جاتی تو اس میں سے ایک بڑا سا سانپ باہر آ جاتا۔
اس لڑکی کے جنازے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا، یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کسی ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش کو غسل دیا گیا اور کفن پہنانے کے بعد جنازہ پڑھی گئی، اور ادھر اس کی قبر کی کھدائی کا کام مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد میت کو قبرستان میں لایا گیا اور لاش کو جیسے ہی قبر میں رکھنے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں ایک بھیانک سانپ ہے۔ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس لاش کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ ڈرنے لگے، گھبرانے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا اور دوسری قبر کی کھدائی کی۔ جب قبر کھودی گئی تب قبر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی پھر سے میت کو لایا گیا، قبر میں رکھنے کی کوشش کی گئی تو دیکھا وہی سانپ اس قبر کے اندر بھی موجود تھا جو سانپ پہلی والی قبر میں آیا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے تیسری قبر کھودی، مگر اس قبر میں بھی وہی سانپ نظر آیا۔ ان لوگوں نے ایسے ہی بہت ساری قبریں کھود ڈالی، مگر ہر ایک قبر میں وہی بھیانک سانپ موجود تھا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے علماء کرام سے رابطہ کیا تو مولانا صاحب نے بتایا اس لڑکی نے دنیا میں کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ اسے دے رہا ہے کہ تم جہاں پر بھی اس لڑکی کے لیے قبر کھودو گے وہاں پر وہ سانپ موجود پاؤ گے، تم لوگ اسی حالت میں دفن کر دو۔ آخرکار اس لڑکی کو اس سانپ کے ساتھ ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوا ہوگا۔ تدفین کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات ستانے لگی، آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس کے لیے اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جاننے کی خواہش پیدا ہوئی تو وہ لوگ اس کے گھر گئے اور اس کے باپ سے پوچھا کہ آپ کی لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو دی۔ یہ سنتے ہی اس کا باپ رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یہ بات بتانے میں شرم آتی ہے، لیکن سنو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ تاکہ اور کسی پر یہ عذاب نہ آئے۔ میری بیٹی دنیا میں بے پردہ رہا کرتی تھی، اپنے چہرے پر میک اپ لگایا کرتی تھی، ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر بازاروں میں غیر مردوں کے سامنے گھوما کرتی تھی، لڑکوں کے ساتھ جھوٹی محبتیں کیا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی لڑکی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے ہماری ایک بھی بات نہیں مانی۔ استغفر اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوتا ہے کہ اس کو ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ دوستوں، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں ضرور سب کو جانا ہے، لیکن ہم لوگ اس دنیا کی رنگرلیوں میں قبر کو بھول چکے ہیں، مگر قبر ہمیں نہیں بھولی۔ قبر ہمیں ہر وقت یاد کرتی ہے۔ دنیا میں اگر ہمیں مچھر بھی کاٹ لے ہمیں برداشت نہیں ہوتا، تو اگر ہماری قبر میں سانپ نکل آئے تو ہم بلا کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے میرے پروردگار تو ہم لوگوں کو معاف کر دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی عبرتناک اور دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔